وخير الهدي هدي محمد صلى الله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، مہینہ جمادی الثانی، اس کا آخری عشرہ جاری ہے اور اس مہینہ مبارکہ کے اندر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی، پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ اور حکمران کی حیثیت اور حالت میں دار فانی کو چھوڑ کر الہ العالمین کے پاس جا پہنچے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جتنی بھی جماعت عطا فرمائی، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جیسے خالق کائنات نے ساری مخلوق میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب فرمایا، ایسے ہی نبوت کے بعد خالق کائنات نے صحابہ کرام کا میرے پیغمبر کے ساتھ کے لیے انتخاب فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے اللہ تعالی نے خیر کا، جنت کا اور اعلی اجر کا وعدہ فرمایا۔ واجب الاحترام ساتھیوں، ان تمام اصحاب میں سے پھر پروردگار عالم نے پہلے یار کے طور پر، پہلے خلیفہ کے طور پر جس صدیق کا انتخاب فرمایا، وہ میرے پیغمبر کے تمام یاروں میں پہلے درجے اور پہلے نمبر پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ اگر غور کیا جائے تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور نمبر میرے پیغمبر نے یوں بیان فرمایا، لوگو، ایک وہ وقت تھا جب تم سب مجھ پر ایمان نہیں لائے تھے، جھٹلا رہے تھے، اور ایسے دور میں انسان کے لیے ایک ایک ساتھی اور ایک ایک معاون بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میرا پہلا ساتھی، پہلا معاون، پہلا معید، پہلا یار وہ صدیق تھا۔ وقال ابو بکر صدقتا، جو کہہ رہا تھا کہ اے محبوب آپ جو بھی فرمائیں گے سچ فرمائیں گے، جو بھی فرمائیں گے صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرات گرامی، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، میرے محبوب فرماتے ہیں مجھے مال کی ضرورت پڑی، صدیق نے نچھاور کر دیا، جان کی ضرورت پڑی، جان کی پرواہ نہ کی صدیق نے۔ میرے پیغمبر کا وہ یار ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب بھی صحابہ کرام کی نام لے کر آپ کچھ عظمتیں عطا کرتے ہیں تو پہلے نام صدیق کا ہی آئے گا۔ اگر 10 صحابہ کرام کو ایک مجلس و نشست میں میرے پیغمبر جنت کی بشارت دیتے ہیں تو پہلا نام صدیق کا۔ اگر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی عدم موجودگی میں اس کے ایمان کی گارنٹی اور شہادت دیتے ہیں تو وہ نام ابو بکر صدیق کا۔ حضرات گرامی، جس صدیق کے پہلو کو آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تمام فضائل مناقب یقیناً احاطہ ممکن نہیں، لیکن ایک پہلو جو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ ہے کہ جہاں پر صدیق کو متنازع بنایا جاتا ہے اور متنازعہ بنایا جاتا ہے ان کی امارت کے لحاظ سے، خلافت کے لحاظ سے، اور 3 بار رافضی اعلان کر کے سپیکر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فیصلے کو غلط کہتا ہے، صدیق کو گالی دیتا ہے، نبی پاک کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے، لیکن نہ امن و امان کی فضا خراب ہوتی ہے اور نہ کسی کے ایمان میں خلل آتا ہے۔ کبھی آپ نے اس جملے پہ غور کیا ہے جس کو اس نے اذان کا حصہ بنا کر 3 بار سپیکر میں کہتا ہے کہ اس کے اندر وہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ جب کہتا ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں ان امیر المؤمنین کے امیر المؤمنین اور قاتل المشرکین اور اللہ رب ذوالجلال کے پیغمبر محمد مصطفیٰ کے خلیفہ بلا فصل اور امام المتقین وہ علی ہیں، ولی اللہ، اللہ کے ولی۔ حضرات گرامی، اس بات کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اختلاف نہیں ہے کہ سیدنا علی امیر المؤمنین ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن امیر المؤمنین میں درجہ سیدنا علی کا 4تھا ہے۔ وقاتل المشرکین، کوئی انکار نہیں کہ سیدنا علی قاتل المشرکین بھی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، امام المتقین بھی ہیں، لیکن جس نظریے کو اہل سنہ والجماعہ پروان نہیں چڑھنے دے گی اور لوگوں کے ذہنوں سے یہ غلط فہمی نکالتی رہے گی، وہ نظریہ یہ ہے وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ اگر کوئی کہے کہ سیدنا علی میرے پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل ہیں، نہیں، سیدنا علی خلیفہ ہیں لیکن نمبر 4تھا ہے۔ خلیفہ بلا فصل میرے پیغمبر کے سیدنا صدیق ہیں۔ جب لاؤڈ سپیکر میں مؤذن یہ کلمات کہتا ہے تو سیدنا صدیق کی خلافت کا، امامت کا انکار کرتا ہے، سقیفہ بنو ساعدہ میں ہونے والے نبی کے یاروں کے اجماع کا انکار کرتا ہے،
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشارتیں اور وہ اعلانات جو جناب صدیق کے لیے کر کے گئے ان کا انکار کرتا ہے. اور حضرات ذی وقار اب غور کریں کہ وہ کون سی دلیل اور کون سی حدیث ہے جس کی بنا پر رافضی کہتا ہے کہ جناب علی خلیفہ بلا فصل ہیں. آپ توجہ فرمائیے اور میں اس سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کا ازالہ کر کے سیدنا صدیق کے اوپر دلائل دوں گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. یہ میرے محبوب نے فرمایا، کوئی شک نہیں. یہ روایت اہل سنہ کے ہاں بھی مسلمہ ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی تسلیم شدہ ہے. لیکن مولا کا معنی کیا ہے؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں مولا کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا علی بھی خلیفہ ہے، جس کا میں حکمران ہوں اس کے علی بھی حکمران ہے. وہ یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا معنی یہ ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے. جو مجھ سے پیار کرے وہ میرے علی سے بھی پیار کرے. یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں. اب غور کیجئے، اگر وہ ترجمہ کیا جائے جو رافضی لینے کی کوشش کرتا ہے تو کیا قرآن اور حدیث اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مولا کا معنی حکمران کیا جائے؟ اب آپ کئی ایک علماء کو کہہ دیتے ہیں مولانا، اس کا کیا معنی ہے کہ ہمارے حکمران؟ نہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے پیارے، ہمارے سردار. یہ عزت احترام کے الفاظ ہیں، یہ معنی اس کا. قرآن کریم پہ غور کیجئے، قرآن میں بھی لفظ مولا آیا ہے. مولا کا ترجمہ قرآن کیا کرتا ہے؟ سب سے مضبوط لغت، مضبوط شرع وہ اللہ کا قرآن ہے. تو قرآن پہ غور کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. میرے مالک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج مطہرات کو فرمایا جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد چھوڑنے پر مجبور کیا تھا. خالق کائنات نے فرمایا کہ ایک حلال چیز میرے پیغمبر نے اپنے اوپر حرام کر لی تمہاری وجہ سے. ان تتوبا الی اللہ، اب تم اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگو اپنے اس کا فعل پر. فقد صغت قلوبکما، تمہارے دلوں کے اندر کجی آ چکی ہے. اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم میرے نبی میرے پیغمبر پر پھر بھی غالب آنے کی اگر تم نے کوشش کی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اب اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اگر تم نے میرے نبی پہ غالب آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اللہ بھی میرے نبی کا مولا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی میرے پیغمبر کا مولا ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مومن بھی میرے پیغمبر کے مولا ہیں. ترجمہ کریں رافضی والا، اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ بھی میرے نبی کا حکمران ہے، جبریل بھی میرے نبی پر حکمران ہے، اور صالح مومن بھی میرے نبی پر حکمران ہے. اگر مولا کا معنی حکمران ہے، مولا کا معنی داتا کریں، مولا کا معنی دستگیر کریں، مولا کا معنی بگڑی بنانے والا کریں،
مولا کا معنی غیب دان کریں، مولا کا معنی حاجت روا کریں، مولا کا معنی مشکل کشا کریں، مولا کا معنی حاکم حکمران کریں، یا مولا کا معنی خلیفہ کریں، تو معنی یہ بنے گا اگر خلیفہ کریں اللہ میرے نبی کا خلیفہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر مولا کا یہ ترجمہ خلیفہ کیا جائے، کون اس کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ نعوذ باللہ رب میرے نبی کا خلیفہ ہو؟ اور اگر حکمران مانا کیا جائے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ میرے نبی کا حکمران، وجبریل، جبریل بھی میرے پیغمبر پر حکمران ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن بھی نبی پر حکمران ہے۔ اگر یہ ترجمہ کریں اور اگر وہ ترجمہ کریں جو مولا مولا کہہ کے مشکل کشا، حاجت روا، داتا، دستگیر سب کچھ اگلوا رہے ہوتے ہیں بھنگ پینے والوں سے، تو پھر کیا ترجمہ کرے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ میرے پیغمبر کا حاجت روا، وجبریل، جبریل میرے نبی کا حاجت روا، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن میرے نبی کے حاجت روا۔ اگر مولا کا یہ ترجمہ کرو، حضرات گرامی غور کیجئے، ایک حدیث مبارکہ من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ لفظ صرف وہی نہیں آیا کہ تم غلط فہمی ڈال کر لوگوں کو اور سیدنا صدیق کی خلافت کا انکار کروا لو گے، نہیں، یہ لفظ تو کئی مقامات پر آیا ہے، پھر ہر مقام پر اس کا معنی خلیفہ کرو گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اولیاء نہ بناؤ۔ یہ مولا اور اولیاء اور ولی ایک ہی باب ہے، یہ ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے ان کا۔ ان کو کیا نہ بناؤ؟ مولا نہ بناؤ۔ یہود کو، عیسائیوں کو اس کا کیا معنی کریں گے؟ حکمران نہ بناؤ، یا یہ معنی کریں گے خلیفہ نہ بناؤ، یا یہ معنی کریں گے مشکل کشا نہ بناؤ، یا یہ معنی کریں گے حاجت روا نہ بناؤ، کیا معنی کریں گے؟ حضرات گرامی، ہر بندہ یہی کہے گا کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ انہیں تم دوست نہ بناؤ، اور دوسرے مقامات پہ قرآن نے یہی ترجمہ سمجھایا ہے۔ اسی طرح یہ ترجمہ یہاں بھی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نصرت نہیں کرے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا، اگر کوئی میرے پیغمبر کے ساتھ نہیں چلے گا، اگر کوئی میرے نبی کا ساتھ نہیں دے گا، تو کائنات کے لوگوں توجہ سے سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، رب میرے پیغمبر کا مددگار ہے، رب میرے پیغمبر کا دوست ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، جبریل میرے پیغمبر کا دوست ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، نیک مومن میرے نبی کے دوست ہے، میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہیں، میرے پیغمبر سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہی ترجمہ یہاں پر ہوگا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کائنات کے لوگوں سن لو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی پیار کرے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ آئیے اس کو مزید حدیث مبارکہ کی تفصیل میں جائیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی المرتضیٰ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنے کے بعد وہاں سے کچھ مال غنیمت جناب علی نے جمع کیا، اکٹھا کیا۔ اب امام کائنات مکہ المکرمہ میں حجۃ الوداع کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مال لے کر میرے پیارے پیغمبر کے پاس پہنچے۔ راستے میں خمس میں سے ایک لونڈی سیدنا علی المرتضیٰ نے بطور امیر اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر سیدنا علی پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ
راستے میں یہ اعتراض ہوتے رہے. جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد میرے پیارے پیغمبر مدینہ روانہ ہونے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے کچھ اعتراضات جو سیدنا علی کے ساتھ شریک تھے انہوں نے جناب علی کے حوالے سے کیے. ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، اے امام کائنات، ایک لونڈی سیدنا علی نے خود رکھ لی ہے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے یہ اشکالات سنے، میرے پیارے پیغمبر نے غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبہ میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جہاں پر کچھ اور نصیحتیں فرمائیں، وہاں پر میرے پیارے پیغمبر نے سیدنا علی کے حوالے سے بھی صحابہ کرام کو، پوری امت کو ایک نصیحت فرمائی. اور وہ وصیت کیا تھی، وہ نصیحت کیا تھی، وہ پیغام کیا تھا، وہ خطبہ کیا تھا، وہ حکم کیا تھا؟ میرے پیارے پیغمبر نے جناب علی کے متعلق فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اے میرے صحابہ سن لو، جو مجھ سے پیار رکھتا ہے وہ میرے علی سے بھی پیار رکھے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت رکھے، جو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے وہ میرے علی سے بھی عقیدت رکھے. من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اور مولا کا معنی کیا ہے؟ دوست، پیارا. جس کا میں پیارا ہوں اس کا علی بھی پیارا ہونا چاہیے، یہ فرمایا میرے پیغمبر نے. اور اس حدیث کے اگلے جو الفاظ ہیں انہوں نے یہ ترجمہ بالکل متعین کر دیا ہے. میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اب اس کا جو پہلا لفظ ہے نا والی، یہ مولا کے باب سے ہی ہے، مولا کے معنی ہم مانا ہے. اور جو دوسرا ہے وعادی من عاداہ، پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، مولا کا ترجمہ آپ ہی کر دیں گے. فرمایا وعادی، عادی عدو سے ہے. عدو کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو کہتے ہیں، دشمن کو. اس قوم کو رافضی چکر دینا چاہتا ہے. یا تو ماشاءاللہ عوام الناس بھی پڑھے لکھے ہیں. وعادی، اے اللہ دشمنی رکھ اس سے جو میرے علی سے دشمنی رکھے. ووالی من والاہ کا کیا معنی ہوگا؟ پھر دوست بنا اسے جو علی سے دوستی رکھے. اے اللہ پیار کر اس سے جو علی سے پیار کرے. تو ثابت کیا ہوا کہ یہاں پر میرے پیغمبر مولا بول کر مشکل کشا نہیں کہہ رہے، مولا بول کر خلیفہ نہیں کہہ رہے، مولا بول کر حکمران نہیں کہہ رہے. مولا بول کر میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو میرے علی سے پیار رکھے تو اس سے پیار رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. من کنت مولاہ فعلی مولا، کیونکہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے. جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے. یہ میرے محبوب نے فرمایا. لہذا اس حدیث مبارکہ سے بالکل حکومت، ولایت، خلافت یہ ثابت ہی نہیں ہوتی. ایک بولا، کہنے لگا جی دیکھیں یہ جو لفظ مولا ہے میرے پیغمبر نے صرف اور صرف یہ پیارے علی کے لیے بولا ہے اور کسی کے لیے نہیں بولا. یہ بھی غلط فہمی ہے. ایک دوسرا مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے امیر بنایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کچھ لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس امارت پر سوال اٹھانے لگے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا زید بن حارثہ اس وجہ سے پریشان ہوئے. ان کی پریشانی کو دیکھ کر صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے زید، انت اخونا و مولانا. اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے.
اور اگر مولا کا معنی خلیفہ ہے، مولا کا معنی حکمران ہے، مولا کا معنی خلافت ہے، تو جیسے ڈھنڈورا پیٹتے ہو سیدنا علی کی خلافت کے لیے، حضرت زید کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ وہاں بھی کہنا کہ میرے پیغمبر مولا کہہ کے گئے ہیں، لہذا خلافت کے حقدار جناب زید بنتے ہیں. نہیں، وہاں نہیں بولتے، اس لیے کہ مسئلہ سیدنا علی کی خلافت سے نہیں ہے. اس کو تو میں اور آپ بھی مانتے ہیں، ہر سنی تسلیم کرتا ہے، اہل سنت اہل الحدیث خلافت سیدنا علی کو تسلیم کرتا ہے چوتھے نمبر پر. اور کوئی بندہ کہے بلا فصل، بغیر فاصلے کے، بغیر وقفے کے، یہ ایک ایسا امر، ایسا معاملہ ہے، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا انکار. اب کوئی شخص دور حاضر میں وہ محبت رکھتا ہو جناب وزیر اعظم عمران خان سے حفظہ اللہ تبارک و تعالی، ان سے عقیدت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو، پیار رکھتا ہو، اور پیار میں غلو کر کے کہے کہ یہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے بھی تیری عقیدت، تیری احترام، تیرا پیار، اس کو سلام ہے، اللہ قائم رکھے. ان کو یہ آمین نہیں آندا. 2018 سے پہلے تو بڑی آمین ہوتی تھی. آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام، آپ کا پیار اپنی جگہ، لیکن اس سب کے باوجود یہ پہلے وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. اگر ان کو آپ پہلا کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے لیاقت علی خان کو آپ وزیر اعظم ملک پاکستان کا، ان کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو ہو چکے، بھٹو ہو چکا، نواز شریف ہو چکا، اور کئی گزر چکے، وہ سارے اس ملک کے وزیر اعظم بن چکے، کاغذوں میں لکھے جا چکے. آپ اپنا فیصلہ، اپنی عقیدت مستقبل میں تو بدلنے کی یا عمل درآمد کی طاقت رکھتے ہیں. ماضی میں جو ایک کام ہو چکا ہے اس کا انکار آپ کیسے کر سکتے ہو؟ حضرات گرامی، جو یہ کہتا ہے وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، میرے علی پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اس کا یہ قول، اس کا یہ فرمان، اس کا یہ نعرہ، اس کی یہ بات سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی یہ بات اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ ایسا نہیں ہے کہ مستقبل میں باقیوں کو خلافت ملنی ہے. نہیں، وہ تو ماضی کے اندر میرے پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ سیدنا صدیق بن چکے، دوسرے خلیفہ جناب فاروق بن چکے، تیسرے خلیفہ جناب عثمان بن چکے. وہ تو بن چکے ہیں. اب آپ کے شور شرابے سے تو کچھ ہوگا نہیں، وہ تو بن چکے ہیں. اور یاد رکھیے، ایک آیت بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ مالک کائنات نے وعدہ کیا کہ وہ اہل ایمان کو خلافت عطا کرے گا، لہٰذا سیدنا علی ہی خلیفہ بلا فصل ہیں. سوال میں یہ کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل ایمان کو خلافت دے گا رب، کوئی شک نہیں، میرے رب نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے، لیکن میں سوال کرتا ہوں اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے کہ وعدہ پورا کرتا ہے؟ اگر کہتے ہو کہ جناب علی المرتضیٰ ہی خلیفہ بلا فصل تھے، وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جناب علی سے، لیکن وہ بنے نہیں، آپ کو دو باتوں میں سے ایک کرنی پڑے گی. یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ رب نے وعدہ پورا نہیں کیا، یا یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ پورا کرنے پر قادر نہیں. کیا خیال ہے؟ دونوں میں سے ایک بات کرنی پڑے گی. اور ہم کہتے ہیں رب وعدہ پورا کرنے پر قادر بھی ہے اور اللہ نے وعدہ پورا کیا بھی ہے. اور رب نے یہ نہیں کہا کسی ایک مومن کا کہ میں آپ کو خلافت دوں گا. اللہ نے فرمایا میں نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے ان کو خلافت ملے گی، اور مومنوں کو خلافت ملی، بالترتیب ملی. سسر قائم مقام باپ کے ہوتا ہے، داماد قائم مقام بیٹے کے ہوتا ہے. پہلے سسروں کا نمبر آیا، اللہ مالک کے کائنات نے جناب صدیق کو پہلے نمبر پر خلافت دے دی، فاروق کو دوسرے نمبر پر دے دی، وہ بھی سسر تھے. آگے داماد دو بیٹے آگے، پہلے عثمان کو مل گئی، پھر علی المرتضیٰ کو مل گئی. وعدہ رب کا پورا ہو گیا، پورا ہو گیا. اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی زندگی پہ غور کریں تو میرے پیغمبر کئی ایک مقامات پر اشارے فرما کے گئی ہیں کہ میرے بعد میرا نائب میرا صدیق ہوگا۔ کیسے؟ غور کیجئے۔ پہلی دلیل، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ بیماری کے ایام میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا ہوا ہے، مسجد میں آپ آئیں گے، نماز پڑھائیں گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ، حل صلی الناس، کیا میرے صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ینتظرونک، وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار وضو کیا ہے، میرے پیغمبر نے 3 بار جانے کی کوشش کی، لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہ جا سکے۔ صحت نے میرے پیارے پیغمبر کی طبیعت نے اجازت نہ دی۔ آخر کار آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ کرام، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے صدیق کو کہو کہ جا کے جماعت کروائیں میرے مصلی کے اوپر۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں، آخری مرض، آخری بیماری میں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتلا رہے ہیں، اے کائنات کے لوگوں، میرے جانے کے بعد میرے مصلی کو جو سنبھالے گا اس کا نام ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی نہیں بلکہ میرے پیارے پیغمبر نے ایسے مصلی دیا۔ ایک بار بنو عمر بن عوف کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح کروانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں واپس آؤں اور پہنچ نہ سکوں، نماز کا ٹائم ہو جائے، میں تاخیر کا شکار ہو جاؤں، اے میرے صحابہ کرام تم ایسے کرنا، میرے صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر دے، صدیق سے نماز پڑھوا لینا۔ حضرات گرامی، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدیق نے جماعت کروائی یہاں پر صحابہ کرام کو۔ ایک تیسرا مقام، جب آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، اس وقت بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں، اے میرے صحابہ کرام اگر میں جماعت کے وقت نہ پہنچ سکوں، میرے صدیق کو کہنا کہ جماعت کرائیں گے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرے پیارے پیغمبر آئے نہیں، تشریف لائے نہیں، پہنچ نہیں سکے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا کہ نظر دوڑاؤ کہیں میرے پیغمبر کے صدیق موجود ہو، کیونکہ آمینہ کے لال فرما کے گئے تھے اگر میں نہ موجود ہوں تو صدیق جماعت کروائیں گے۔ صحابہ کرام نے دیکھا صدیق بھی موجود نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قم یا عمر فصلی بالناس، اے عمر تم کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو جماعت کرواؤ۔ وہ لوگوں توجہ کیجئے، غور کیجئے، صدیق کی خلافت پر، صدیق کی امامت پر طنز کرنے والے، اعتراض کرنے والے توجہ سے سنے میرے پیغمبر کے اس فرمان کو۔ حضرت عبداللہ ابن زمع کہتے ہیں، اے عمر قم فصلی بالناس، تم کھڑے ہو وہ لوگوں کو جماعت کرواؤ، کیونکہ صدیق تو نظر نہیں آ رہے، صدیق بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، میرے پیغمبر کے مصلی پہ چڑھے، لوگوں کو جماعت کروانا شروع کر دی ہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، عمر جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ کی صفیں بندھی ہیں۔ اتنی دیر میں دوران نماز آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کے پیچھے سے اونچی آواز میں صدا لگائی ہے۔ آمینہ کے لال نے کیا بولا ہے؟ فرمایا لا 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 یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ فرمایا او کائنات کے لوگوں، تم نے عمر کو میرے مصلی پہ کھڑا کر دیا، لا یہ بات محمد کو گوارا نہیں، یہ بات مصطفیٰ کو قبول نہیں، یہ بات آمینہ کے لال کو گوارا نہیں،
آمینہ کے لال تو دور کی بات ہے، یہ بات تو عرش پہ رب ذوالجلال کو بھی گوارا نہیں ہے۔ فرمایا لا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ رب ذوالجلال اہل ایمان محمد مصطفیٰ اپنے مصلی پہ سوائے ابو بکر کے کسی کو دیکھ نہیں سکتے۔ یا اب اللہ نے انکار کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے انکار کیے، رب نے جو ترتیب دی ہے، رب نے جو ضابطہ دیا ہے، رب نے جو قانون دیا ہے، اس ضابطے کے مطابق بھی نبوت کے بعد درجہ صداقت کا ہے۔ رب کا ضابطہ یہ کہاں ہے؟ توجہ کرنا قرآن پہ۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ من النبیین، پہلا درجہ نبوت کا، پہلا مقام نبوت کا، پہلا نمبر نبوت کا۔ نبوت کے بعد درجہ کس کا ہے؟ نبوت کے بعد مقام کس کا ہے؟ فرمایا من النبیین والصدیقین، دوسرا درجہ کس کا ہے؟ صدیق کا درجہ ہے۔ نبوت کے بعد درجہ صداقت کا، اور یاد رکھیے اس کے بعد والشہداء، اگلا درجہ شہیدوں کے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد درجہ صداقت کا نبی کے صدیق ابو بکر ہیں، میرے نبی کے بعد درجہ مصلی ابو بکر کا، اس کے بعد درجہ شہادت کا، اور اگلے تینوں ہی خلیفہ میرے پیغمبر کے شہید ہیں۔ والشہداء، جناب عمر بھی شہید، جناب عثمان بھی شہید، جناب علی بھی شہید۔ اگلا درجہ شہادت کا، درجہ بدرجہ عمر کے درجے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خلافت عطا کی ہے۔ اور کوئی کہے کہ رب نے فرمایا والصدیقین، صدیقین کا نام فرمایا، اس صدیق سے مراد کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں پڑھیے پیغمبر کی حدیث کو، میرے نبی متعین کر کے گئے ہیں، مہر لگا کے گئے ہیں، نومینیٹ کر کے گئے ہیں، فرما کے گئے ہیں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعین کر کے گئے ہیں، اے کائنات کے لوگوں، صداقت کے اندر اور کوئی داخل ہو نہ ہو، میرے ابو بکر کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے پیغمبر کے ابو بکر، میرے پیغمبر کے عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تین صحابہ کرام میرے نبی کے ساتھ احد پہاڑ کپ کپانے لگا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ایڑ لگائی احد پہاڑ کو، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اے احد پہاڑ رک جا، اے احد پہاڑ تھم جا، کیونکہ تیری پیٹھ کے اوپر ایک اللہ کا پیغمبر ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ دو شہید ہو گئے جناب عمر، جناب عثمان، نبی ہو گئے محمد مصطفیٰ، اور جس کو رب کے پیغمبر کہہ رہے ایک صدیق ہے، وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہے، وہ میرے پیغمبر کا ابو بکر صدیق ہے۔ اور رب نے فرمایا من النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد درجہ صداقت کا ہے۔ نبی پاک نے اپنی زندگی میں مصلی دے کے فرمایا نبوت کے بعد درجہ صداقت کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے بھی دے دیے صدیق کو۔ حکمران کے پاس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اسلامی حکمران کے پاس، اسلامی امیر المومنین کے پاس بیت المال ہوتا ہے یا مسلح ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو مستلق کے لوگ آئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر اگر ہم صدقات لے کر آئیں، آپ نہ ہو کس کو جمع کروائیں؟ میرے نبی نے فرمایا صدیق کو۔ دوسری حدیث، ایک عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی ہے، آپ نے فرمایا ابھی کچھ نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد آنا، جب بیت المال میں کچھ آ جائے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی اگر میں آؤں آپ نہ ملے کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا ان لم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر میں موجود نہ ہوں تو میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ کیا مطلب ہے؟
امام کائنات نے بتلا دیا میری عدم موجودگی میں اگر تم نے مال جمع کروانا ہو تو ابو بکر کو کروانا ہے، لینا ہو تو پھر بھی ابو بکر سے لینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے نبی کے جانے کے بعد بیت المال بھی ہوگا ابو بکر کے حوالے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مالک کائنات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حقائق کو سمجھنے کی، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واجب الاحترام ساتھیو، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہے، یاد رکھیے کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہیں آنی چاہیے کہ شاید ہم سیدنا علی کا احترام نہیں کرتے یا ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، میرے پیغمبر کے علی پیغمبر کے صحابی ہیں، پیغمبر کے پیارے ہیں، پیغمبر کے بھائی ہیں، لیکن ان کی خلافت کا نمبر چوتھا ہے۔ یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا جو نمبر ہے، جو درجہ ہے، وہ دیجئے اور ڈنڈی نہ ماریے۔ بس یہی ہمارا چھوٹا سا پیغام ہوتا ہے اور درخواست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔